الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے کہ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین کا شہر پاک پتن ترقی کیوں نہیں کر سکا، پاک پتن کو ترقی کی طرف کیوں نہیں لے جایا گیا، پاک پتن کو پسماندہ کیوں رکھا گیا، پاک پتن میں ایئرپورٹ کا منصوبہ آیا اسے یہاں سے کیوں بھجوا دیا گیا۔ پاک پتن کا ایئرپورٹ اگر ہوتا تو آج اس کو تقریباً جو 24-25 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک پتن میں پسماندگی دور کرنے کے لیے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، بلکہ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی وجہ سے پاک پتن میں لاکھوں لوگوں کی آمد و رفت جو ہوتی ہے، اس کو بھی مقامی لوگوں کے لیے روزگار کا سلسلہ بنانے کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اگر یہاں اچھی رہائش گاہیں یا ان کے رہنے کے لیے اچھے قیام گاہوں کا مرکز بن جاتا تو شاید پاک پتن کے علاقے میں جو بے روزگاری ہے اس کو بھی ختم کرنے میں مدد ملتی، بلکہ اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو سکتا تھا کہ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک جو پاک پتن تشریف لاتے تھے، دربار حضرت بابا فرید الدین پر تشریف لاتے تھے، اور پاک پتن سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ٹبا نانک سر میں ایک گردوارہ واقع ہے، جہاں وہ بیٹھ کر سکھوں کی کتاب کو ترتیب دیا کرتے تھے، گرنتھ شریف کو ترتیب دیا کرتے تھے۔ اس میں بابا فرید الدین کے جو اسباق ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان کی تعلیمات کے اشلوک شامل ہیں۔ تو بڑی ساری چیزیں ایسی تھی جو پاک پتن کو ترقی کی طرف لے جا سکتی تھی، لیکن پاک پتن کو ترقی کی طرف نہیں لے جایا گیا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اس بارے تفصیل سے بات کریں گے، اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاک پتن ترقی کیوں نہیں کر سکا۔ پاک پتن برِ صغیر پاک و ہند کا بہت بڑا شہر ہے، لیکن اس بڑے شہر ہونے کے ناطے پاک پتن کو اس ترقی کی طرف نہیں لے جایا گیا، بلکہ جتنی بھی حکومتیں مارز وجود میں آتی رہیں، جیسے بھی حکومتیں آتی رہیں، کسی نے بھی پاک پتن کی تعمیر و ترقی کی طرف اس انداز سے توجہ نہیں دی۔ نہ پاک پتن میں انڈسٹری لگائی گئی، نہ پاک پتن میں اچھے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بابا فرید الدین کے نام پر بھارت کے شہر پنجاب کے شہر فرید کوٹ کے اندر بابا فرید یونیورسٹی ایک عرصہ سے موجود ہے، وہاں بابا فرید الدین کی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صحت کے حوالوں سے بھی اتنے زیادہ سہولتیں فراہم نہیں کی گئیں جتنی کہ اس بڑے شہر کے لیے ضروریات تھی، بلکہ شہر کی پسماندگی دور کرنے کے لیے یہاں کسی بھی انڈسٹری کے قیام کے حوالے سے بھی حکومت نے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے، بلکہ یہاں فری انڈسٹریل ایریا قرار دیا جاتا تو پاک پتن بھی آج بڑی ترقی یافتہ شہروں کے صف میں شامل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاک پتن کے نزدیک سب سے بڑا اہم بات ہے، دریائے ستلج کے کنارے پر واقع پاک پتن، وہاں بھی بہت زیادہ خوبصورت پارک بنائے جا سکتے تھے، لوگوں کے لیے اٹریکشن پیدا کی جا سکتے تھی، دوسرے اضلاع کے لوگ آ کر سیر و تفریح کر سکتے تھے۔ اسی طرح ساہیوال اور پاک پتن کے درمیان سنگم پر جو ڈل وریام کا جنگل، ایک بڑا جنگل موجود ہے، اس ڈل وریام کے علاقہ کو خانہ جو چھانگا مانگا کی طرز پر ایک بڑا پارک بنایا جا سکتا تھا، بڑا خوبصورت پارک بنایا جا سکتا تھا، جس سے نہ صرف پاک پتن، ساہیوال، چیچا وطنی، آروالا کے لوگ مستفید ہو سکتے تھے، اوکاڑا کے لوگ بھی تشریف لا سکتے تھے، چونکہ یہ بہت نزدیک پڑتا تھا، لیکن ڈل وریام کے اس جنگل سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین کے مزار اقدس پر ماہانہ بنیاد پر لاکھوں زائرین پاک پتن تشریف لاتے ہیں، وہ پاک پتن آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لیکن قیام گاہیں نہ ہونے کی وجہ سے، رہائش گاہیں نہ ہونے کی وجہ سے، ایسی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے لوگ یہاں سلام کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر زائرین کو اسی شہر میں اچھی رہائش گاہیں اویلیبل ہوتی تو شاید وہ 1-2 دن قیام کریں۔ اگر وہ پاک پتن کے اندر قیام کریں تو ظاہر ہے کہ پاک پتن کے جو معاشی حالات ہیں اس میں بہتری آئے گی، بے روزگاری کے حوالے سے بھی لوگوں کو ایک اپرچونٹی ملے گی، کاروبار کے حوالے سے بھی ظاہر ہے جو لوگ پاک پتن میں قیام کریں گے تو یہاں
کہ بازاروں میں گھومیں گے، خریداری کریں گے، اشیاء خریدیں گے تو پاک پتن کے لوگوں کو معاشی مشکلات حل کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ اسی طرح ایک اور اپرچونٹی جو بڑی موجود ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کرتارپور راہداری کا قیام عمل میں لایا، حکومت پاکستان نے ایک بڑا پروجیکٹ تشکیل دیا اور وہاں سے ہندوستان سے چند کلومیٹر کے فاصلے سے سکھوں کی ایک بڑی کمیونٹی وہاں آتی ہے، حاضری دیتی ہے، اس سے پاکستان کے ریونیو میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح اگر جو پاک پتن میں بابا فرید الدین کے شہر کے صرف چند کلومیٹر دور ٹبا نانک سر موجود ہے، وہاں سکھوں کے روحانی پیشوا ٹبا نانک سر میں قیام کرتے رہے، وہاں گردوارے میں وہ سکھوں کی مقدس کتاب گرنتھ شریف لکھتے رہے، اور اس گرنتھ شریف میں انہوں نے بابا فرید الدین کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بابا فرید الدین کے کلام کا بھی بڑا سارا حصہ اس کتاب کا بنایا، اور غالباً 33 اور 35 کے قریب وہ اسباق اشلوک ہیں جو سکھوں کی گرنتھ شریف میں موجود ہے، اور اس وجہ سے سکھ قوم بھی بابا فرید الدین سے عقیدت کرتی ہے۔ کرتارپور راہداری کی طرز پر اگر اس گردوارے کو بھی تزئین و آرائش کی جائے اور کوئی ایسی قیام گاہیں بنائی جائیں تاکہ جو پوری دنیا سے کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور جس ملک سے بھی جو سکھ کمیونٹی پاکستان تشریف لائے تو ان کے قیام کے لیے کم سے کم کو اچھی رہائش گاہیں موجود ہوں، ان کے قیام سے بھی نہ صرف پاکستان کے ریونیو میں اضافہ ہوگا بلکہ پاک پتن کے اندر بھی جو بے روزگاری ہے اس کے خاتمے بھی مدد ملے گی۔ پاک پتن چونکہ ایک زرعی ایریا ہے، اس ایریا میں خاص طور پر جو سبزیاں بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوتی ہیں، تو سبزیوں کی سٹوریج کے لیے اور ان کے قیام کے لیے دوسرے ممالک میں سبزیاں بھجوا کر بھی زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاک پتن کے اندر کوئی ایسی اتنی چیزیں موجود نہیں جہاں یہ سبزیاں وغیرہ بھی سٹور کی جا سکی بڑے پیمانے پر، تاکہ انہیں خوبصورت پیکنگ کے ذریعے بیرون ممالک بھجوایا جائے، اور اس سے بھی زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا، چونکہ پاک پتن ایک بہت بڑا زرعی علاقہ ہے جہاں ساری اجناس بڑی تعداد میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بات کر رہے تھے کہ پاک پتن ایئرپورٹ کا منصوبہ کیوں ختم کیا گیا، سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اپنے 93 سے 96 کے دور اقتدار میں پاکستان کے اندر 4 نئے ایئرپورٹس کے قیام کی منظوری دی، جن میں 7 شریف ایئرپورٹس، ڈیرہ غازی خان ایئرپورٹ، سیالکوٹ ڈرائی پورٹ اور پاک پتن میں بابا فرید ایئرپورٹ کے قیام کی منظوری دی گئی، بلکہ 200 ایکڑ سول ایویشن اتھارٹی نے اراضی خرید لی۔ اس وقت کے وفاقی وزیر دفاع آفتاب شہبان مہرانی نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، پائپ لائن میں منصوبہ آ گیا، اس کی تعمیر شروع ہوگی، لیکن جب بینظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی اور نئی حکومت کیا عمل میں آئی تو اس نئی حکومت نے اس منصوبے کو ختم کر دیا۔ 1996 میں اگر ایئرپورٹ بن جاتا تو آج تقریباً 28 سال کا عرصہ ہو جانا تھا پاک پتن میں ایئرپورٹ کے قیام سے۔ اس ایئرپورٹ سے پاک پتن، کوڑا، سہیوال، بہاول نگر اور بہاڑی کے اضلاع کو بہت زیادہ فائدہ پہنچ رہا تھا، اور اس وقت پاک پتن کا یہ جو ایئرپورٹ تھا یہ کافی حد تک میچور ہو جاتا، بلکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ حاصل ہو جانا تھا بابا فرید الدین کے دربار کی وجہ سے، اور سکھ کمیونٹی کے گرو نانک کے جو ٹبا نانک سر ہے وہاں مقبرے کو دیکھنے کے لیے، جو ان کا گردوارہ ہے دیکھنے کے لیے آنے والوں کا کیا عمل میں آ سکتا تھا۔ اب جو پاک پتن کے حوالے سے جو پاک پتن کے مقامی ایک صوبائی رکن صوبائی اسمبلی ہیں چودھری جوید احمد نے محترمہ مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک درخواست دی ہے، اور اس میں انہوں نے دربار بابا فرید الدین کا حوالہ بھی دیا اور ٹبا نانک سر کے حوالے سے بھی تحریر کیا ہے کہ بابا گرو نانک کے اس جو گردوارہ تھا اس کو بھی اگر رینوویٹ کیا جائے اور وہاں میں سکھ کمیونٹی کی آمد ہو تو اس سے بھی پاک پتن میں نہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی سیاحتی دروازہ بھی کھلے گا، اور اس سے پاک پتن کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح پاک پتن کی ایک مقامی ایم پی اے موتیا مسعود خالد نے بابا فرید یونیورسٹی کے قیام کی لیے جو قرارداد منظور کو ہے اس پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے اگر پاک پتن میں ایسے ترقیاتی پروجیکٹس ہیں ان پر عمل کیا جائے اور انڈسٹریل ایریا فری قرار دیا جائے، بابا فرید یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے، اور جو مقامی ایم پی اے نے
جو تحریر کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو، اس پر بھی کچھ عمل درآمد ہو جائے تو اس سے پاک پتن کے عوام کو کافی فائد ملیں گے۔ بہرحال پاک پتن کی جو مقامی منتخب قیادت ہے، جن میں میاں احمد رضا خان مانیکا MNA ہے، سردار منصب علی ڈوگر MP ہے، میاں فاروق احمد خان مانیکا MP ہے، اور چودھری جوید احمد جو منتخب MP ہیں، وہ اگر نیک نیستی سے اور دل سے حکومت پر دباؤ ڈال کر پاک پتن کے لیے کچھ محنت کرے تو ہو سکتا ہے کہ پاک پتن ترقی کی طرف گامزن ہو جائے۔ اور ان کی یہ محنت جو پاک پتن کے عوام نے ان پر وہ پگ رکھی ہے، اگر وہ پاک پتن کے عوام کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی آواز بھرپور بلند کرے، تاکہ پاک پتن میں انڈسٹریل ایریا آئے، پاک پتن میں اچھے تعلیمی اداروں کے قیام وجود میں آئے، پاک پتن میں ٹیکنیکل ایجوکیشن آئے، پاک پتن میں دربار بابا فرید کے حوالے سے جو سہولتیں ہیں وہ فراہم کی جائیں، اور سکھ کمیونٹی کی آمد کو مؤثر بنانے کے لیے بھی یہاں کام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بابا فرید الدین کے دربار پر آنے والے لاکھوں زائرین کو جو پارکنگ کا مسئلہ درپیش رہتا ہے، اگر پارکنگ کا مسئلہ بھی بہتر انداز میں حکومتی سطح پر حل کر لیا جائے تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ بہرحال پاک پتن سے جو اب نیا موٹر وے گزرنے والا ہے، لاہور قصور پاک پتن ساہیوال اکاڑا موٹر وے جو بھاول نگر تک جائے گا، اس موٹر وے پر پاک پتن میں دریائے ستلج کے مقام پر 2 کلومیٹر کا پل بنایا جائے گا۔ اس پل کے ارد گرد خوبصورت پارک تعمیر کیا جائے تاکہ پاک پتن کے لوگوں کو اس سے تفریح کا موقع ملے، بلکہ دوسرے اضلاع سے بھی لوگ پاک پتن آئیں تو اسی انداز میں ہو سکتا ہے کہ پاک پتن کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا۔ پاک پتن کے اندر جو کاروباری مراکز ہیں ان میں بھی کاروبار کی ایک نئی جان آئے گی، جس سے پاک پتن کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔